بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ سموسے بیچتا تھا۔ اس نے ہم سبھی بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ میں نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا اور کمشنر لگ گیا۔ ایک روز جب میرا باپ مجھ سے ملنے میرے دفتر پہنچا تو اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے میں نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ اسے دھکے مار کر نکال دو، میں اسے نہیں جانتا۔ میرا باپ روتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کئی سال بعد میرا آج میٹرک کا رزلٹ آیا تھا اور میں پورے ضلع میں ٹاپ کر چکا تھا۔ میرے ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ پورے محلے میں مٹھائی بانٹ چکے تھے اور اب میرے اساتذہ کے گھر بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ میرا تعلق غریب خاندان سے تھا۔ میرے ابا میرے اسکول کے باہر سموسے بیچتے تھے۔ میرے سب اساتذہ مجھ پر خاص مہربان تھے کیونکہ میں بچپن سے ہی پڑھائی میں بہت زیادہ ذہین تھا۔ ابا بہت محنت کے ساتھ مجھے صبح جب سب بہن بھائیوں سے زیادہ پیسے دیتے اور اسکول بھیجتے تو مجھے لگتا کہ میں بہت ہی خاص ہوں۔ بچپن سے ہی ہر چیز کو میں اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کیا ہوا جو ابا میرا زیادہ خیال رکھتے ہیں، میں ہوں بھی تو سب بہن بھائیوں میں خاص۔ میرے دوست امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بات بات پر میرا مذاق اڑا دیتے تو میں غصے میں بھرا ہوا گھر پہنچتا، اپنا بیگ پٹخ کر ابا سے اور اماں سے ناراضگی کا اظہار کرتا اور کہتا کیا ضرورت ہے وہ میرے ہی اسکول کے سامنے سموسے بیچیں۔ میرے دوست بار بار مجھے سموسے والے کا بیٹا کہہ کر چڑھاتے ہیں۔ اماں مجھ پر بہت ناراض ہوتی اور غصے سے مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو میرے ابا فوراً تڑپ جاتے اور کہتے کہ اسے کچھ مت کہو، اور پھر بڑے پیار سے اکیلے بیٹھ کر مجھے سمجھاتے کہ بیٹا میں مزدوری کرتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، کوئی برا کام تو نہیں کرتا۔ فخر سے یہ بات کہا کرو کہ میرے ابا میرے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں اور میں محنت مزدوری کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بات میرے چھوٹے دماغ میں نہیں سماتی تھی۔ جب بھی میرا کوئی دوست نیا بیگ لے کر یا نئے شوز لے کر اسکول پہنچتا تو میرا غصے کے مارے برا حال ہو جاتا اور مجھے اپنی اچھی خاصی چیز بھی بری لگنے لگتی تھی۔ میں گھر پہنچ کر ماں سے باپ سے لڑتا اور وہ مجبور ہو کر مجھے نئی چیز لا دیتے۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ مجھے اپنے ماں باپ کی کڑی محنت دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ فرسٹ ایئر میں اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوتے ہی میرے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ اب مجھے ہر چیز بہترین چاہیے ہوتی تھی۔ ابا چپ چاپ صبر کے ساتھ میری ساری فرمائشیں پوری کر رہے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی پڑھائی میں بہت ہی ذہین تھا۔ ابا مجھے کہتے کہ نبیل بیٹا ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی تھوڑی مدد کر دیا کرو تاکہ اسے بھی آسانی ہو جائے، تو میں یہ کہہ کر بڑے روکھے انداز میں انکار کر دیتا کہ اگر میں نے روحیل کی مدد کی میری توجہ میری پڑھائی سے تو ہٹ جائے گی۔ چھوٹا بھائی کافی صابر تھا اور طبیعت میں بھی بہت زیادہ نرم تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ ناانصافی کر جاتا، کبھی اس کی کوئی چیز چھین لیتا، کبھی اس کے جیب خرچ میں سے بھی حصہ مار لیا تھا۔ بہنیں اب بھی کافی چھوٹی تھی، راحیل خود بیٹھ کر انہیں پڑھاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 2 سال بھی گزر گئے۔ اب میں کالج میں یہ بات چھپانے لگا تھا کہ میرے ابا سموسے فروخت کرتے ہیں۔ میری دوستی اچھے گھرانوں کے لڑکوں سے تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ مقابلے کا امتحان دینے کا میں ارادہ رکھتا ہوں، تو میں بنا سوچے سمجھے ہی اس چیز کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے ابا سے ضد کی کہ مجھے لاہور اکیڈمی بھیجیں تاکہ میں بھی مقابلے کا امتحان دے سکوں۔ میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی اور فوراً ابا نے مجھے لاہور بھیج دیا۔ میں یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ وہ میری تعلیم کا اتنا خرچ کہاں سے پورا کر رہے ہیں۔ میری اماں کے پاس بھلے وقت میں بنایا ہوا سونے کا زیور تھا جو انہوں نے میری چھوٹی بہنوں کے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ابا نے اماں کو مجبور کیا کہ وہ زیور فروخت کر دیں، تو میری ماں کا چہرہ اس دن بہت زیادہ اداس تھا کہ میں خواہ مخواہ ہی چڑ گیا۔
خاص طور پر اپنے سونے کا ایک کڑا بیچتے ہوئے اماں رو ہی پڑی تھی۔ راہیل اور دونوں چھوٹی بہنیں بھی بہت اداس تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ اماں پریشان مت ہو، جیسے ہی میری کوئی اچھی نوکری لگے گی میں سب سے پہلے سونے کا زیور بنا کر آپ کو دوں گا۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا بات زیور کی نہیں ہے، یہ تمہاری نانی مرحومہ کی آخری نشانی تھی میرے پاس۔ اور میں سر جھٹک کر تلخی سے مسکرا دیا۔ میرا کام تو بن چکا تھا، میں چپ چاپ لاہور چلا آیا، دن رات محنت کی اور بالآخر کمیشن کا امتحان پاس کر لیا۔ اب میں نے ابا کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ وہ سموسے فروخت کرتے ہیں، کیونکہ لوگ میرے گھر آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے اور ساتھ ہی اخبارات والے اور ٹی وی والے بھی میرا انٹرویو کرنے کے لیے گھر پہنچ رہے تھے۔ میرے ماں باپ اور بہن بھائی اتنے خوش تھے، انہیں لگتا تھا کہ جیسے انہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے اور میری گردن میں جیسے سریا آ گیا تھا۔ میں اپنی اس کامیابی پر حد سے زیادہ مغرور ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ 2 سال میری پوسٹنگ دوسرے شہر رہی تو میں بہت خوش تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا پسند نہیں کیا اور اسے بالکل چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ راز کوئی نہ جانے کہ میں ایک سموسے والے کا بیٹا ہوں۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی غریبی کے دور سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی باپ کی محنت کا اعتراف کرتا اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کرتا، لیکن میں الگ ہی اپنی دنیا بسانے کے لیے بضد تھا۔ ایک مخصوص رقم گھر بھیجنے کے علاوہ میں نے کبھی گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ میرے ابا بہن بھائی جب بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے تو میں انہیں یہ کہہ کر فون بند کر دیتا تھا کہ میں فی الحال بہت مصروف ہوں، اور وہ یہی سمجھتے کہ میں نے اپنا الگ حلقہ احباب بنا لیا تھا۔ میرے یار دوست اٹھنا بیٹھنا اب خاص لوگوں میں ہو چکا تھا۔ ایسے ہی وقت میں میری زندگی میں طرح طرح کی لڑکیاں آتی رہیں۔ میں فل عیاشی کے ماحول میں جی رہا تھا۔ اچانک میرا تبادلہ میرے شہر میں ہو گیا۔ اماں ابا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اب میں ان کے ساتھ رہوں گا، لیکن مجھے سرکاری رہائش گاہ مل گئی تھی۔ میں اپنی رہائش گاہ پر گیا تو میں نے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے ان کا کوئی حوالہ جڑا رہے۔ میں کبھی کبھار اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا کر ماں سے مل لیتا تھا اور رفتہ رفتہ یہ سلسلہ بھی کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا اور میرے پاس میرا ایک دوست بھی موجود تھا جو کالج سے میرے ساتھ تھا اور اب ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ وہ کسی پروجیکٹ کے لیے منظوری لینے کے لیے میرے پاس پہنچا ہوا تھا اور اس نے مجھے ایک اچھی رقم کی آفر کی تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے کام کی کوالٹی اچھی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ ڈیل فائنل کر لی تھی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو خاص ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر ایسا کوئی شخص اپنا کام کروانے کے لیے مجھ سے ملنا چاہے تو وہ اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا دے کہ صاحب کیا لینا دینا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے لیے پراپرٹی بنانا شروع کر رکھی تھی جو کہ میری تنخواہ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اچانک انٹرکام پر بیل ہوئی اور میرے سیکرٹری نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا، سر، ایک غریب سا آدمی اندر آنے کے لیے بضد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کا والد ہے۔ سیکرٹری کے لہجے میں تمسخر تھا۔ میرے ذہن میں یہ سنتے ہی فوراً خیال اٹھا کہ ہو نہ ہو یہ ابا ہی ہیں جو مجھ سے ملنے کے لیے دفتر آ پہنچے ہیں۔ میں نے سیکرٹری سے کہا، یہ میرے والد کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرے والد تو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں۔ میری تھوڑی دیر پہلے تو ان سے بات ہوئی ہے۔ تم اسے دفتر سے روانہ کرو، اگر ضد کرے تو سختی سے پیش آنا۔ اور میں نے فون رکھ دیا۔ میں ابھی اپنے دوست کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا
کہ اچانک نہ جانے کیسے ابا میرے دفتر میں گھس آئے۔ میرا دوست چونک گیا، میرے چہرے کے تاثرات ایک دم پتھریلے ہو گئے۔ ابا نے کمرے میں گھستے ہی کہا، نبیل بیٹا، تمہارا سیکرٹری بہت بدتمیز ہے، مجھے دھکے دے رہا تھا۔ تم نے انہیں نہیں بتایا کہ میں تمہارا ابا ہوں؟ بیٹا میں کئی روز سے تمہیں فون کر رہا تھا، لیکن تم ملنے کے لیے نہیں پہنچے تو میں خود چلا آیا۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور اپنے دوست کی طرف۔ میری برسوں کی محنت پانی میں ملنے والی تھی۔ میں نے ایک دم غصے سے چلاتے ہوئے سیکرٹری کو بلایا اور دھاڑ کر کہا، کون ہے یہ پاگل نفسیاتی مریض جو خود کو میرا باپ بتا رہا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا باپ بیرون ملک گیا ہے، پھر بھی تم نے اسے دفتر میں گھسنے کیسے دیا؟ مارو دھکے اس پاگل کو اور نکال دو یہاں سے۔ اپنے دوست کی طرف دیکھ کر کہا، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ غریب لوگ جو جان بوجھ کر ہم جیسوں سے اپنی قرابت داری ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ابا ایسے کھڑے تھے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ سیکرٹری نے میرے سامنے انہیں دھکے مارے اور تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ میں غصے میں کھول رہا تھا۔ میرا دوست جیسے ہی باہر نکلا، میں نے فوراً اماں کے نمبر پر کال ملائی اور بنا ان کی کوئی بات سنے انہیں سخت برا بھلا کہا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ میرے گھر والے ہیں اور میں ان کا بیٹا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ماں روتی رہ گئی اور کہتی رہ گئی، نبیل بیٹا میری بات تو سنو، لیکن میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس بات سے اتنا بدمزہ ہوا کہ میں نے اپنے بااثر دوستوں سے اور اعلیٰ حکام سے کہہ کر اپنا تبادلہ فوراً دوسرے بڑے شہر کروا لیا اور 1 مہینے کے اندر وہ شہر چھوڑ گیا۔ یہ میرے گھر والوں سے آخری رابطہ تھا۔ دوبارہ مجھے میری ماں کا کبھی فون نہیں آیا، نہ ہی میں نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ میں نے ایک منجھے ہوئے سیاستدان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ وہ نہایت ضدی اور اکھڑ مزاج لڑکی تھی، بات بات میں مجھے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ میں جو باہر والوں کے لیے اتنا سخت گیر رویہ رکھتا تھا، گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھیکی بلی بنا رہتا، کیونکہ میرا مفاد اس سے جڑا تھا کہ میرا سسر اعلیٰ حکومتی عہدے دار تھا۔ میرا سسر اپنی بیٹی کی غلطیوں کوتاہیوں کو مانتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ نبیل بیٹا، میں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، اگر یہ تم سے خراب رویہ رکھے تو تم کبھی اس بات کا برا مت ماننا، یہ دل کی بری نہیں ہے، بس لاڈ پیار کی وجہ سے تھوڑی ضدی ہو گئی ہے۔ اور میں بڑی سعادت مندی کے ساتھ ان کو کہتا، انکل فکر مت کریں، میں زویا کو بہت چاہتا ہوں، میں کبھی اسے پریشان نہیں کرتا، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر بس اس سے غصے کا مسئلہ ہے۔ میں نے ڈھیر پراپرٹی بنا لی تھی، بہت سے کاروبار میں میرا حصہ تھا، کئی جگہ میں نے غیر قانونی زمین اپنی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا کر اسے اپنی بیوی کی پراپرٹی ظاہر کر رکھا تھا۔ ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نظر اخبار پر پڑی، مجھے لگا جیسے مجھے دھوکا ہوا ہے۔ اخبار میں فرسٹ پیج پر میں نے اماں اور ابا کی تصویر لگی دیکھی اور نیچے لکھا تھا، سمیسا فروش کی 2 بیٹیاں کمیشن کا امتحان دے کر اسسٹنٹ کمشنر بن گئی۔ تصویر میں 2 نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی تھیں۔ نیچے بہت بڑی خبر لکھی ہوئی تھی، لیکن میری نظر مسلسل تصویر پر گڑی تھی۔ 15 سال میں میری بہنیں کڑی محنت کر کے اس جگہ تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر کبھی ان کا حال بھی نہیں پوچھا تھا۔ میرے اماں ابا بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں حیران تھا یہ دیکھ کر کہ میری بہنوں نے بڑے فخریہ انداز میں اپنے باپ کی محنت مشقت کا ذکر کیا تھا، اور اس وقت میں اور بھی زیادہ حیران ہوا جب انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے بھائی راحیل احمد نے سموسے بیچ کر ان کی تعلیم مکمل کروائی ہے۔ ہاتھوں میں دبا ہوا اخبار پھڑ پھڑا رہا تھا اور میں ماضی کے ورق پلٹنے لگا۔ جب میں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا تو اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا
کہ اگر اخبارات والے اور ٹی وی والے میرا انٹرویو کرنے آئے تو ہرگز اپنے پیشے کا ذکر ان کے سامنے نہ کریں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی خوشی کو کس بری طرح سے روند کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف میری بہنیں تھیں جو پہلے فخر کے ساتھ یہ بتا رہی تھی کہ ان کے باپ نے سموسے بیچ کر ان کے بھائی کو تعلیم دلوائی اور پھر بھائی نے اپنا کیریئر چھوڑ کر ان دونوں بہنوں کی تعلیم مکمل کروانے کے لیے ان کے باپ کا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ وہ حیران ہوا اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ ٹی وی پر بھی ان لوگوں کے انٹرویو چل رہے تھے جہاں پر وہ بڑے فخر کے ساتھ بتا رہی تھی۔ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے بارے میں خبریں اور انٹرویوز دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کہیں پر میرا ذکر بھی کیا جائے، لیکن یہ سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس لگی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، تو میری چھوٹی بہن نایاب اور لاریب نے کہا کہ وہ صرف 3 بہن بھائی ہیں۔ میرے ماں باپ انٹرویوز کے دوران بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کی باتیں سن رہے تھے۔ راحیل احمد کا تعارف تھا لیکن نبیل کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ میرے دل پر ایک گھونسا پڑا۔ میں جو برسوں پہلے انہیں تنہا چھوڑ کر نکلا تھا، اب مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ ایک روز میں چپ چاپ اپنے گھر جا پہنچا۔ میرا سیکرٹری مجھے تمام معلومات حاصل کر کے دے چکا تھا۔ اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میرا سیکرٹری بھی میری حقیقت جان جائے گا کہ میں اسی سموسہ فروش ظفر عالم کا بیٹا ہوں۔ میرے ماں باپ اب بھی اسی پرانی محلے میں رہ رہے تھے، شاید ابھی بیٹیوں کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چپ چاپ جا کر دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والا راحیل تھا۔ اس کے سر کے بیشتر بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ مجھے پہچان نہیں پایا تھا۔ میں نے اسے کہا، راحیل اندر نہیں بلاؤ گے اپنے بڑے بھائی کو؟ تو وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، میرا بڑا بھائی 15 سال پہلے مر چکا ہے، جب میرے باپ کو ایک کمشنر نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکلوایا تھا اور وہ بوڑھا شخص روتا ہوا گھر پہنچا تھا۔ اس روز میرا بھائی ہم سب کے لیے مر گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھا چہرہ نمودار ہوا اور وہ میری ماں تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ممتا کی ماری تڑپ اٹھی اور راحیل کو غصے سے ایک طرف کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا کہہ رہے ہو راحیل؟ تمہارا بڑا بھائی اتنے عرصے بعد ملنے کے لیے آیا ہے، اس کو اندر تو آنے دو۔ راحیل چپ چاپ دروازہ چھوڑ کر اندر چلا گیا اور میری ماں محبت کے ساتھ مجھ سے لپٹ گئی۔ نہ جانے اس روز برسوں بعد اپنی ماں کے گلے لگ کر مجھے کیا ہوا کہ میں بے اختیار رونے لگا۔ خوشی خوشی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر لے گئی۔ برسوں پرانا گھر اسی حالت میں تھا، کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، بلکہ گھر اور بھی زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ میری دونوں بہنیں کچن میں کام کر رہی تھیں، شاید رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ابا ٹی وی کے سامنے لیٹے ہوئے تھے اور خبریں دیکھ رہے تھے۔ راحیل چپ چاپ ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ ابا اپنی بوڑھی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگے تو اماں خوشی سے بے اختیار کہنے لگی، دیکھے نا کون آیا ہے، ہمارا بیٹا نبیل ملنے کے لیے آیا ہے۔ ابا یہ سن کر اٹھے اور کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ میرے گلے لگ گئے۔ ابا بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں برسوں بعد اپنے خون کے رشتوں سے گلے ملا تھا۔ میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ مجھ میں ان سے معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک ان سے لپٹا کھڑا رہا۔ میری اماں نے اپنے دوپٹے کے ساتھ پاس رکھی ہوئی کرسی جھاڑی اور مجھے بٹھا دیا۔ اماں زور زور سے میری بہنوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ نایاب، لاریب دروازے میں کھڑی اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ راحیل کو اماں نے زبردستی کولڈ ڈرنک لینے کے لیے باہر بھیجا تھا۔ میں منتظر تھا کہ میری بہنیں مجھ سے پیار لینے کے لیے آئیں، لیکن وہ دونوں دروازے سے ہی واپس پلٹ گئیں۔ تو میری اماں غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔
تھوڑی دیر میں نایاب اور لارب کولڈ ڈرنک کی ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں جیسے اٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ دونوں سختی سے مجھے روکتی ہوئی جا کر راحیل احمد کے پاس بیٹھ گئیں۔ میں شرمندگی کے ساتھ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سب میں ان بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارا قصور تو میرا ہی تھا۔ میں نے بھی تو برسوں پہلے انہیں اپنی زندگی سے ایسے نکال پھینکا تھا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے اپنی تعلیم کن حالات میں مکمل کی، نہ جانے راحیل نے کتنی محنت سے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے ابا سے معافی مانگ لی۔ آنسو ابا کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ اماں بھی رونے لگی تھی۔ ابا نے کہا، بیٹا، اس روز جب میں تیرے دفتر سے نکلا تو میں یہ سوچ کر نکلا تھا کہ اپنے تینوں بچوں کو آگے نہیں پڑھاؤں گا۔ اگر تعلیم حاصل کرنے سے وہ بھی تیرے جیسے ہو گئے تو میری تو پوری زندگی کی کمائی ہی لٹ جائے گی۔ بیٹا، تیری تعلیم کے لیے میں نے دن رات محنت کی، اور جب تو کامیاب ہو گیا تو کہنے لگا کہ یہ سب تیری اپنی محنت تھی۔ میں اور تیری ماں جب بھی خاموش رہے، لیکن اس روز جب تیرے سامنے مجھے دھکے مارے گئے اور تو نے مجھ سے دفتر سے نکلوایا تو میرے اندر سے جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی راحیل احمد اور نایاب اور لاریب کی کتابیں پھاڑ کر پھینکی تھی۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کل کو راحیل احمد بھی اگر پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گیا تو وہ بھی مجھے اپنا باپ ماننے سے انکار کر دے گا۔ میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گا؟ اور یہ راحیل بھی اتنا صبر والا ہے کہ اس نے ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، چپ چاپ اگلے روز جا کر میرے ساتھ سموسوں کے ٹھیے پر بیٹھ گیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ اس نے کبھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ برسوں ہوئے مجھے گھر بیٹھے، لیکن اب بھی شہر میں ظفر عالم سموسے والا مشہور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چاچا راحیل کے ہاتھوں میں وہی ذائقہ ہے جو تو بناتا تھا۔ حالانکہ راحیل اچھی جگہ پر دکان بنا سکتا تھا، لیکن راحیل نے کبھی دکان نہیں بدلی۔ اب بھی صبح کو وہ کالج کے سامنے سموسے بیچنے جاتا ہے اور شام کو اپنی پرانی سی دکان میں سموسے بیچتا ہے۔ راحیل نے مجھے اس بات پر راضی کیا کہ میں نایاب اور لاریب کو پڑھنے کی اجازت دوں، اور میں نے بھی ان دونوں لڑکیوں سے وعدہ لیا تھا کہ اگر یہ پڑھ لکھ کر کامیاب ہو گئیں تو کبھی بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح اس سے جڑے ہوئے رشتوں کی ناقدری نہیں کریں گی۔ دیکھ، اللہ نے کتنا احسان کیا، مجھ غریب کی دونوں بیٹیاں کامیاب ہو گئیں، اور جس دن میری بیٹیوں نے پہلی بار لوگوں کو بتایا کہ ان کا باپ ایک غریب سموسہ فروش ہے تو میرے کندھوں پر رکھا ہوا برسوں کا دکھ جیسے اتر کر کہیں غائب ہو گیا۔ مجھے لگا کہ جیسے میری بیٹیاں کامیاب نہیں ہوئی بلکہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرا سر جھکا ہوا تھا۔ مجھ سے چھوٹے راحیل نے بڑا ہونے کا حق ادا کر دیا، اور میں بڑا ہو کر بھی اس دن بہت چھوٹا ہو گیا تھا۔ راحیل احمد نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ میں نے راحیل سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے امید بھری نظروں سے نایاب اور لاریب کی طرف دیکھا کہ شاید وہ مجھ سے بات کر لیں، لیکن وہ تیر کی طرح اٹھی اور اپنے بھائی کے پیچھے باہر کی طرف لپک گئیں۔ کمرے میں اماں اور ابا رہ گئے تو اماں کہنے لگی، تم دل پر مت لینا، بس راحیل ایسا ہی ہو گیا ہے، ہر وقت چپ رہتا ہے، کسی سے کچھ کہتا نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہے، بہنوں کے بنا تو وہ سانس بھی نہیں لیتا۔ میں تو ضد کر کر کے بھی تھک گئی ہوں کہ وہ شادی کر لے، لیکن وہ تو شادی کرنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ کہتا ہے میں شادی کر کے کیا کروں گا، میری تو پہلے سے ہی دو بیٹیاں ہیں، بس یہ اس کی محنت ہے جو آج نایاب اور لاریب اس مقام پر پہنچ گئی ہیں۔
ورنہ ہم دونوں تو خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ راہیل بھی بڑا صبر والا ہے، کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لیکن بہنوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دی۔ اب اس بات پر جھگڑا چل رہا ہے کہ نایاب کہتی ہے گھر والے میرے ساتھ رہیں، لاریب کہتی ہے میرے ساتھ، لیکن رحیل باضد ہے کہ وہ اسی پرانے مکان میں رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم لوگ جا کر اپنے سرکاری گھروں میں رہنا، میں تمہارے ساتھ جاتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، میں امی ابا کو یہیں رکھ لوں گا۔ میں دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ میرے بہن بھائی کس قدر خوبصورت دل کے مالک ہیں۔ وہ ماں باپ کو اس حال میں بھی اکیلا چھوڑنے پر راضی نہیں جب وہ اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہیں۔ میں جتنی دیر بیٹھا رہا امی ابا راہیل اور بہن بھائیوں کی باتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ 15 سال میں نے کیسے گزارے، اور میں دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ کاش امی ابا مجھ سے بھی پوچھے کہ میں کہاں رہا، کیسا رہا، میں بھی انہیں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاؤں، لیکن ان لوگوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ میں تھکے ہارے قدموں سے جب اٹھ کر گھر سے باہر نکلنے لگا تو راہیل نے پیچھے سے مجھے پکار کر کہا، کمشنر صاحب کھانا تیار ہے، ہم غریبوں کو خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ اور میں فوراً رک گیا۔ میں برسوں سے ترسا ہوا تھا کسی اپنے کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے، کیونکہ میری بیوی تو ہر وقت باہر پارٹیوں میں نکلی رہتی، یا تو میں آفیشنل ڈنر کرتا تھا اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ، یا حکومتی اہلکاروں کے ساتھ، یا پھر چپ چاپ اکیلا اپنے ڈائننگ روم میں بیٹھ کر تنہا کھانا کھاتا تھا، جہاں پر ملازم میری پسند کی ہر چیز بنا لیتا تھا، لیکن اس میں وہ ذائقہ اور وہ لذت نہیں ہوتی تھی جو کسی اپنے کے بنائے ہوئے کھانے میں ہوتی ہے۔ میری بہنوں نے چپ چاپ دسترخوان لگا دیا تھا، سبھی لوگ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ برسوں بعد میں نے کریلے، بگار لگی ہوئی ماش کی دال اور سادی روٹی کھائی تھی۔ میں جو منرل واٹر کے علاوہ پانی نہیں پیتا تھا، اس روز میں نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کھانا کسی سادے تیل میں بنا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ میں تو صرف باہر سے لائے ہوئے امپورٹڈ تیل میں کھانا بنا ہوا کھاتا تھا۔ میرے بہن بھائی مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، لیکن میری بہنیں دسترخوان پر رکھی ہر چیز اٹھا کر چپ چاپ میرے سامنے کرتی جا رہی تھی۔ کھانا کھا کر راہیل نے چپ چاپ میرے ہاتھ دھلوائے۔ اماں نے نایاب کو کہا کہ وہ چائے بنا لائے، کیونکہ مجھے کھانے کے بعد چائے کی عادت تھی۔ اماں ابا مسلسل میرے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ راہیل اپنی چائے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نایاب اور لاریب بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں جا چکی تھی۔ میں ترس گیا تھا کہ میرے بہن بھائی مجھ سے بات کریں۔ رات کو 11 بجے میں چپ چاپ وہاں سے لوٹ کر آ گیا۔ مجھے سیدھا ایئرپورٹ پر جانا تھا تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر میں ہوٹل کی طرف چلا گیا، کمرہ بک کروا لیا۔ اگلے کئی روز تک میں ان کے گھر کے چکر لگاتا رہا، لیکن ان کا رویہ مجھ سے نہ بدلا۔ میری بہنوں کو جب ان کے تقرری کے کاغذات ملے تو میں پہلی نشستوں پر بیٹھا اس بات کا منتظر تھا کہ وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر میرا بھی نام لیں گی، لیکن جب ان کی تصویر بننے لگی تو انہوں نے راحیل احمد کو اپنے بیچ میں کھڑا کر لیا۔ اماں ابا خوشی سے نڈھال اس فوٹو میں کھڑے تھے۔ وہ ایک مکمل فیملی تھی جس میں میری کہیں جگہ ہی نہیں تھی۔ میں چپ چاپ اپنی واپس مصنوعی دنیا میں لوٹ گیا، جبکہ میرا اپنا انتخاب تھا۔ میری بہنوں کی اچھے علاقوں میں تقرری کے لیے میں نے چپ چاپ کوششیں کی تھی۔ میں نے بھی کبھی کسی کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ نبیل احمد ان 2 لڑکیوں کا سگا بھائی ہے جو اپنی محنت اور بھائی کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس مقام پر پہنچی ہوئی ہیں۔ میری بیوی بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آج تک میں بے اولاد ہوں، لیکن راحیل نے صرف اپنے ماں باپ کو بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے شادی نہیں کی تھی،
میں کبھی کبھی اماں ابا سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھ سے میری بیوی یا بچوں کے بارے میں سوال جواب نہیں کیا۔ پھر دونوں بہنوں نے ضد کر کے راحیل کی شادی بھی کروا ہی دی تھی۔ ابا نے خود ضد کر کے اپنا پرانا مکان بیچ دیا اور راحیل کو لے کر ایک اچھے علاقے کی طرف چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ راحیل کی بھی نئی زندگی شروع ہو اور اس کی اولاد بھی ایک اچھے ماحول میں پلے بڑھے۔ راحیل نے اب اپنی دکان بھی شفٹ کر لی تھی۔ میں جب بھی گوجرانوالا جاتا چپ چاپ اپنی سرکاری گاڑی میں جا کر راحیل احمد کے سموسے ضرور کھاتا تھا۔ کاش میں بھی ہمت کر لیتا اور یہ بات تسلیم کر لیتا کہ میرا غریب باپ سموسہ فروش ضرور تھا لیکن ضمیر فروش نہیں تھا۔ میں نے کس بات کی شرم کی؟ آج شداد کی طرح اپنی بنائی ہوئی جنت میں بالکل تنہا ہوں۔ مجھے کسی رشتے کا کوئی سہارا نہیں۔ سونے کے لیے مسکن ادویات کا استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنی بنائی ہوئی غیر قانونی جائیداد کو دیکھ کر یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ قبر میں میرے ساتھ جائے گی؟ کیا میرے بعد اس کو کھانے والا ہے؟ میں اپنی بیوی کو چھوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا سسر میرا کیا حشر کرے گا۔ مجھے میرے کرموں کا پھل اسی دنیا میں مل چکا ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں خالی ہاتھ ہوں کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا اور میرے بہن بھائی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ آج تک تھام رکھا ہے۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔